السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ماہ رمضان اور صبر کے بارے میں۔ میرے دوستو، رمضان جیسے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان جیسے صیام کا، روزے کا مہینہ ہے۔ رمضان جیسے قیام اور تراویح کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، رمضان صبر کا بھی مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میں اور صبر میں، روزے اور صبر میں بڑا گہرا ربط و ضبط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر صوم الدہر، کہ صبر کے مہینے کا روزہ یعنی رمضان کا روزہ اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا، یہ پورے زمانے کا روزہ رکھنا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنن نسائی کے حوالے سے ہے اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر، کہ صبر کے مہینے کا روزہ رکھو یعنی رمضان کا، اور ہر مہینے 3 دنوں کا روزہ رکھو۔ تو میرے دوستو، ان احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو ماہ صبر کہا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں صبر کی تمام قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، پہلی قسم ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی پر صبر کرنا۔ دوسری قسم ہے والصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے رک کر کے صبر کرنا۔ اور تیسری قسم ہے والصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ کی تقدیر پر، تکلیف دہ تقدیر پر صبر کرنا۔ اور رمضان کے اندر صبر کی یہ تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں میرے دوستو، کیونکہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور دونوں میں بڑا گہرا ربط اور ضبط ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا، ماہ رمضان میں قیام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا، ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ماہ رمضان میں حسن سلوک کرنا ہے، جود و کرم کا مظاہرہ کرنا ہے، ذکر اور دعاؤں کی پابندی کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، تمام نیک اعمال رمضان میں کرنا ہے۔ اور ان اعمال صالحہ کو انجام دینے کے لیے، ان نیکیوں کو کرنے کے لیے، ان عبادتوں کی پابندی کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، تاکہ انسان ان نیکیوں کو، ان اعمال صالحہ کو، ان عبادتوں کو افضل طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے انجام دے سکے۔ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، لہذا الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی بندگی پر صبر کرنا، روزہ رکھنے پر، قیام کرنے پر، تلاوت قرآن پر، بر اور احسان پر، جود و کرم پر، ذکر و دعا پر، توبہ اور استغفار پر، ہر قسم کی نیکی پر صبر کرنا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ماہ رمضان میں
زبان کو جھوٹ بولنے سے روکنا ہے، دھوکہ دھڑی سے روکنا ہے، دھوکہ دھڑی سے رکنا ہے، لغو اور گالی گلوچ، لغو باتوں سے رکنا ہے، گالی گلوچ سے رکنا ہے، لڑائی جھگڑا سے رکنا ہے، غیبت اور چغلخوری سے رکنا ہے، تمام گناہوں سے، حرام کاموں سے رک جانا ہے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ اور ان گناہوں سے اجتناب کرنا، ان گناہوں سے دوری اختیار کرنا یوں ہی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی میرے دوستو صبر کی ضرورت ہے، تاکہ انسان اپنے نفس کو ان گناہوں میں پڑنے سے بچا سکے۔ اسی طرح سے میرے دوستو لہذا حرام چیزوں سے، نافرمانی سے، گناہوں سے رک کر کے صبر کرنا ہے، صبر کی دوسری قسم ہے، یہ بھی ماہ رمضان میں۔ اسی طرح سے ماہ رمضان میں میرے دوستو کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، شہوت اور جمع اور ہم بستری اور اسی طرح سے تمام نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ اور اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے انسان کھانا پینا ترک کرنے کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہوتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو رمضان میں صبر کی تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، صبر کی تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے رمضان کا اور صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ماہ رمضان یہ ایک تربیت گاہ ہے صبر کے لیے، صبر کی ٹریننگ کے لیے، اپنے نفس کو صبر کا عادی بنانے کے لیے، کیونکہ آدمی صبح سے لے کر کے شام تک، فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، مباحات سے بھی دور رکھتا ہے، حلال چیزوں سے، جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، کھانے سے، پینے سے، صبر کا عادی بناتا ہے۔ اور صبر یہ بڑی عظیم شے ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے، اور صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور ان کے لیے بلند اور بالا درجات کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، صبر کرنے والے ہی صادق ہیں، سچے ہیں، اور صبر کرنے والے ہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور روزے کے اندر بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب بلا حد و حساب بتایا، ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بلا حد و حساب دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ میرے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا، اور صبر کا بدلہ بھی، اور یہی صبر ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بدلہ دے گا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حد و حساب بدلہ دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو
بغیر حساب اور بغیر حد کے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، مدد صبر کے ساتھ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے افضل زندگی اور بہتر زندگی صبر کی وجہ سے پائی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض ائمہ نے کہا ہے کہ صبر یہ خیر کے خزانوں میں سے، بھلائی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ تو میرے دوستو، روزے دار صبر کرتا ہے، روزے کی حالت میں صبر کرتا ہے، گالی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اطمینان اور سکون اسے نصیب ہوتا ہے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتا ہے، وہ ہر قسم کے اس چیز سے دور رہتا ہے جو اس کے روزے میں خلل ڈالے۔ تو میرے دوستو، روزے دار یہ بہت بڑے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لہذا رمضان اور روزے کا صبر سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس عظیم صفت کو اپنانا چاہیے، اور ماہ رمضان میں ہمیں اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، صبر کرنے کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے نفس کو اس کا عادی بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔